علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ بالکل ابھی بھی خواہاں نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات کریں. اور آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب کہتے تھے کہ میں چور لٹیروں کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، اگر بات ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی. اب کیا ہو رہا ہے؟ علیمہ باجی کی گفتگو کا تعلق ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. خان صاحب نے کبھی بھی اپنی خواہش کا یہ اظہار نہیں کیا کہ ان کی ذات کے متعلق کوئی بات ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی کہ خان صاحب کی ذات کے متعلق کوئی کسی سے بات ہوگی. البتہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مفاد کے لیے، سیاسی اسٹیبلٹی کے لیے، ملک میں جو اس وقت انارکی کی صورتحال ہے اس کے بچنے کے لیے خان صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے. اے پی سی کی میٹنگ ہم اس وجہ سے کال کرنا چاہتے تھے، ابھی بھی تباہی کے جو بادل ہیں وہ منڈرائے نہیں، بالکل ختم نہیں ہوئے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ سچ بولا جائے، اگر خواہ وہ 2018 میں بولا جائے یا پھر حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں یا پھر اس سے پیچھے دیکھا جائے، اگر ہم سچ پر عمل کروانا چاہیں تو پھر حالات اس طرح کے نہ ہو جس طرح کہ ہم آج فیس کر رہے ہیں. سچ کو برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. سچ تو یہی تھا کہ خان صاحب کا 18 میں بھی مینڈیٹ تھا، خان صاحب کا 13 میں بھی مینڈیٹ تھا، خان صاحب کا 24 میں بھی مینڈیٹ تھا 8 فروری کو، اور وہ قوم نے ثابت کیا. اور اب بھی ہے، کروائیں نا الیکشن، سچ سامنے آ جائے گا. اور سچ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سچ تو عوام بتاتی ہے، عوام نے سچ دکھا دیا. جو فیڈریشن کی جماعت ہے، جو یونٹی کی علامت ہے، اس سے آپ نے اس کا سلوگن چھین لیا، بلے کا نشان چھین لیا. پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ کے، دیکھیں میری رائے نہیں ہے، یہ قوم کی رائے کی بات کر رہا ہوں. ایسی جماعت جس کے پاس اس کا ایک نشان نہیں رہا اور لوگوں نے گاجر مولی چمٹا اور بوٹ پہ مہر لگا کے خان صاحب کو 180-90 سیٹیں جتوا دی. تو یہ عوام کی رائے کی بات کر رہا ہوں، ہماری ذاتی رائے نہیں ہے اس میں. لیکن نتیجہ تو وہ ہے جو ابھی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جو کہ روزے روشن کی طرح آیا ہے. دوست داندلی ہے، یہ نتیجہ تھوڑی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود منیزہ معین، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے میرے مہمان ہیں مبشر مقصود عوان، جو کہ ایکس ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں. تو انہیں شامل گفتگو کریں گے. بلا تاخیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہترین، آپ سنائیں جی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اول تو ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں جہاں پر ایک بات گردش کر رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف قومی دھارے کی سیاست میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ بارڈر والی جنگ پر تو چلو آپ نے سیز فائر کر دیا، اب ملک کے اندر جو سیاسی جنگ جاری ہے اس پہ بھی سیز فائر ہو. کیا لگتا ہے آپ کو مبشر صاحب، سیز فائر ہوتا نظر آتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کو یکجا کیا، اور قوم ایک شخص کے گرد کھڑی ہے جس کا نام عمران خان ہے. خان صاحب کے بیان کے بعد خان صاحب نے کہا کہ حالات جو بھی ہوں، جس طرح کی بھی فسادیت کی گئی ہے، ملک سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا قوم کے لیے پیغام ہے، لیڈرشپ کے لیے پیغام ہے، جماعت کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. کوئی بھی افواج تب تک جنگ نہیں جیت سکتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو. اور قوم تو ایک شخص کے ساتھ کھڑی تھی، عمران خان کے ساتھ، اور اس کے بیان کے بعد قوم بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے، سرخرو بھی ہوئے. اور جو بات پولیٹیکل سیز فائر کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. آپ کا ملک تبھی بوم کر سکے گا، تبھی اسٹیبلٹی آئے گی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مطلب اسٹیٹ میں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، اشارہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو جائے اور خان صاحب کی ملاقات ہو جائے حکمران جماعت سے. لیکن علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور خان نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ بالکل ابھی بھی خواہاں نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات کریں. اور آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب کہتے تھے کہ میں چور لٹیروں کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، اگر بات ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی. بالکل. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک علیمہ باجی کی گفتگو کا تعلق ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. خان صاحب نے کبھی بھی اپنی خواہش کا یہ اظہار نہیں کیا کہ ان کی ذات کے متعلق کوئی بات ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی کہ خان صاحب کی ذات کے متعلق کوئی کسی سے بات ہوگی. البتہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مفاد کے لیے،
سیاسی اسٹیبلٹی کے لیے ملک میں جو اس وقت انارکی کی صورت حال ہے اس کے بچنے کے لیے خان صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے. اے پی سی کی میٹنگ ہم اس وجہ سے کال کرنا چاہتے تھے. ابھی بھی یہ جو خوف کے یا پھر یہ جو اس کے تباہی کے جو بادل ہیں وہ منڈرائے نہیں, بالکل مطلب ختم نہیں ہوئے. آپ کے گرد گرا تنگ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی. خان صاحب نے واضح کہا کہ مودی بہت ہوشیار ہے, بہت چلاک ہے, وہ دوبارہ کوشش کرے گا آپ پہ اٹیک کرنے کی, لیکن آپ کو اس سے پہلے متحد ہونا پڑے گا. تو ان کو بار بار یہی باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں, بار بار ان کو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات نہ روکی جائے. آپ نے دیکھا کہ کل بھی ان کا ملاقات کا دن تھا, روک لیا گیا, نہیں ملنے دیا جا رہا. ایک ایسا شخص ہے جو ملک و قوم کا وہ لیڈر جس کو عوام نے ووٹ دیا, تو آپ کیسے عوام کی منگوں کا فیصلہ ایک ان لوگوں سے کروائیں گے 17 سیٹوں والوں سے جن کو لوگ ناپسند کرتے ہیں, جن کو لوگ سننا نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے, آپ ان کو ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں. تو پھر ایک شخص کی نمائندگی جو بالکل قوم کی نمائندگی ہے وہ تو عمران خان کی شکل میں ہے. تو عمران خان کے نمائندوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. خان صاحب ڈائریکشن دیں گے, وہ ڈائریکشن پہ عمل ہوگا. ان کی ڈائریکشن تو باہر آنے دیں. آپ نے ان کو بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دیا. دیکھیں مبشر صاحب, ڈائریکشن پر عمل کی جہاں بات کر رہے ہیں وہاں پھر پرائیورٹی سیٹ کرنا بہت ضروری ہے, ایجنڈاز تبدیل کرنا ضروری ہے. جب ملاقات کا پہلا ایجنڈا ہی یہی ہوگا کہ پہلے سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, تو پھر ملک کی فلاح اور جمہوری فروغ والی بات تو پھر دوسرے تیسرے نمبر پر چلی جائے گی نا. اگر خان صاحب بھی اپنا پہلا ایجنڈا ملکی فلاح رکھیں اور جمہوریت رکھیں اور پاکستان کی معاشی ترقی رکھیں, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ٹیبل ٹاک پر آنا آسان ہو. دونوں طرف سے نرمی دکھانی ہوگی نا. یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پریورٹی کی بات ہے, تو پریورٹی کی بات تو ہمیشہ خان صاحب نے رول آف لا کی. اب مجھے بتائیں کہ ایک جماعت کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا, خان صاحب نے کہا اس پہ کمیشن بنا دیا جائے. آپ ہماری جماعت کے اوپر 26 نومبر کو میسیکر کیا گیا, 69 لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں. ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بنا دے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو کچھ اور نہیں مانگ رہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کو باہر نکال دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, خان صاحب کی یہ بات ہے وہ کم از کم بند کی جائے. خان صاحب کی جو عمر ہے وہ اس وقت 72 ایئرز آلموسٹ ہو چکی ہے. اب دیکھیں کہ اس شخص پہ 70 سال کی عمر کے بعد کیسز بننا شروع ہوئے ہیں. جو کرمینل بندہ ہوتا ہے وہ 16-17 سال کی عمر سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ایک ایسا شخص جس نے 70 سال کی عمر تک کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, کوئی انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, تو کیا ایسا ہوا کہ ان کو میر جعفر میر صادقوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ سے نکالا گیا, شب خون مارا گیا جمہوریت پر, اور اس کے بعد ان پہ لاتعداد کیسز کو 300 کے قریب کیسز بنا دیا گیا. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. حالانکہ یہی بات جو میں یہ کہتا ہوں, خان صاحب نے ایک بات کہی کہ مجھ سے جو 2 بڑی غلطیاں ہوئیں, ایک تو جو باجوہ کو ایکسٹینشن دی, اور دوسرا جب میرا جو ایکچوئل مینڈیٹ تھا مجھے اس سے محروم رکھا گیا. جو ایکچوئل سیٹیں تھیں ہماری وہ نہیں مجھے دی گئیں, اور مجھے لائز کے ساتھ بٹھا دیا گیا. اچھا. اور میری اوپر یہ پریشر تھا لوگوں کا, یا کسی طرح سے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن خان صاحب نے واضح کہا کہ مجھے گورنمنٹ سے نکل آنا چاہیے تھا, مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. نکل آئے تھے نا, اپنی مرضی سے ہی تو حکومت ڈیزالو کی تھی, اپنی مرضی سے تو اسمبلیاں تحلیل کی تھیں. وہ تو ڈیفینیٹلی اپنی مرضی سے تحلیل کی تھی, اپنی مرضی کے بعد قانون کے مطابق تحلیل کی تھی. ود ان 90 days الیکشن ہونا تھے جو نہیں کروائے گئے. آپ کا آئین پامال کر دیا گیا. اب جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ ریاست بے آئین ہو چکی ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. 26 امینڈمنٹ کے بعد آپ کا تو آپ کس عدلیہ کی بات کریں گے؟ آپ کا جو اپنا پیکا ایکٹ آ چکا ہے, آپ کو سچ بولنے پہ پابندی لگ گئی ہے. جھوٹ کھلے ہم بولو, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بولو, پی ٹی وی پہ بیٹھ کے بولو, بالکل کوئی سزا نہیں. جو ہی آپ سچ بولیں گے, کویسچن کریں گے, آپ کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے اندر دے دیا جائے گا, آپ کو آف ایئر کر دیا جائے گا, آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں آپ کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو بھی یہ تنبیہ کروں گا کہ تھوڑا کم سچ بولا کریں آپ بھی. اچھا دیکھیں, مسئلہ سارا یہی ہے کہ سچ بولا جائے, اگر خواہ وہ 2018 میں بولا جائے یا پھر حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں, یا پھر اس سے پیچھے دیکھا جائے, اگر ہم سچ پر عمل کروانا چاہیں تو پھر حالات اس طرح کے نہ ہو جس طرح کے ہم آج فیس کر رہے ہیں.
हालात तो चेंज होंगे ना। देखिए सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। सच तो यही था कि खान साहब का 18 में भी मैंडेट था, खान साहब का 13 में भी मैंडेट था, खान साहब का 24 में भी मैंडेट था 8 फरवरी को, और वो कौम ने साबित किया। और अब भी है, करवाएं ना इलेक्शन, सच सामने आ जाएगा। और सच क्या जानना चाहते हैं? सच तो अवाम बताती है। अवाम ने सच दिखा दिया कि आपने बल्ला छीना एक जमात, एक फेडरेशन जमात, वाहिद जमात है जो फेडरेशन की जमात है, जो यूनिटी की अलामत है, उससे आपने उसका स्लोगन छीन लिया, बल्ले का निशान छीन लिया। फिर भी लोगों ने ढूंढ के, देखिए मेरी राय नहीं है, ये कौम की राय की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने कौम ने एक ऐसी जमात जिसके पास उसका एक निशान नहीं रहा, और लोगों ने गाजर मूली चिमटा और बूट पे मोहर लगा के खान साहब को 180-90 सीटें जितवा दी। तो ये अवाम की राय की बात कर रहा हूँ, हमारी जाती राय नहीं है इसमें। लेकिन नतीजा तो वो है जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि रोज़े रोशन की तरह आया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो दोस्त धांधली है, ये नतीजा थोड़ी है। आप मुझे ये बताएं, आप क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं बुशरा बीबी को, आपकी उनसे आखिरी मुलाकात कब हुई है? मेरी आखिरी मुलाकात कोई 3-4 हफ्ते हो गए नहीं होने थी। मुझे हमेशा रोक लिया जाता है गेट पे, बल्कि गेट तक नहीं पहुंचने दिया जाता। गेट के अडियाला जेल के गेट नंबर 1 से लेके 5 नंबर गेट तक तकरीबन कोई 2-2 किलोमीटर दूर तक पिकेट्स लगा दी जाती हैं। जब हम पहुंचते हैं हमारी गाड़ियां वापस धकेल दी जाती हैं। हमें मजबूरन खेतों में से होके या फिर कोई रास्ते ऐसे तलाश करके हमें पहुंचना पड़ता है, पैदल रेजिस्टेंस दिखानी पड़ती है। लेकिन फिर भी जब हम गेट पे भी पहुंच जाते हैं तो हमें अलाउ नहीं किया जाता, हमें रोक लिया जाता है। और इतनी जुल्म और ज़्यादती की बात है कि जब एक आइन के मुताबिक, जेल रूल के मुताबिक, प्रिजन रूल के मुताबिक एक वकला का अपने क्लाइंट से मिलने का दिन होता है और उसे नहीं मिलने दिया जाता, तो रुकना डालता कौन है, रुकावट बनता कौन है? ये देखिए, एक तो मैं वाज़िया कहूँगा कि अर्दली जो हुकूमत है और इसके लाने वाले बिल्कुल वही डालते हैं रखना, और सबके इल्म में। चलें, मुझे ये बताएं, जिस तरह के हम तसव्वुर करते हैं और हमने इस तरह की काफ़ी वीडियोस देखे हैं कि डॉक्टर यास्मीन का सेल कैसा है और ख़ान साहब का सेल कैसा है, बुशरा बीबी से आपकी मुलाकात होती है, उनका सेल कैसा है? जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो क्या देखते हैं? मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा, फिर आप उससे अंदाज़ा कर लीजिएगा। एक दिन मेरी बीबी साहबा से बात हुई तो बीबी साहबा से मैंने पूछा कि आपको किस तरह रखा जा रहा है। अलबत्ता उन्होंने कभी भी अपनी ज़ुबान से शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन हमारे पूछने पे, हमारे इसरार करने पे उन्होंने बताया कि मेरे साथ मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और एक दिन मैं नमाज, लोग ये जानना चाहेंगे ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? एक दिन वो नमाज़ पढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि नमाज़ पढ़ते मेरे सेल की छत से चूहा नीचे टपक आया। इतना वो मैसी माहौल है वहाँ पे, और वहाँ पे एक ऐसी गटर की ड्रेन है जो ओपन है जिससे स्मेल क्रिएट होती रहती है, और वो सिर्फ इस वजह से कि मुझे परेशान किया जाए। लेकिन मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है और इनका दिल था कि मैं इमरान खान साहब की कमज़ोरी बनूंगी। अलबत्ता मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं, मैं उनकी ताकत बन के सामने आऊँगी और ये कभी भी मुझे उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मेरा अल्लाह पे पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह ताला मैं इमरान खान साहब के साथ हक और सच की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं लड़ती रहूँगी। ठीक है, ये तो एक बात होगी। उनके सेल में चूहे हैं और सेल के अंदर ही वो हाजत के लिए जो भी जगह होती है वो सेल के अंदर है, सेल से बाहर नहीं है। खैर, ये बातें हमें तब भी पता चली जब हम डॉक्टर यास्मीन राशिद के सेल का एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे थे, या खान साहब का सेल किस तरह का उस पर बात कर रहे थे। इसके अलावा क्या है? गद्दा दिया हुआ है सोने के लिए, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? देखिए, एक नॉर्मली जो सेल होता है वो जिस तरह खान साहब को दिया गया सेल, वो कोई 8x10 का सेल है, या इससे कोई एक उनके लिए तो बैरक्स, और नहीं, बैरक्स नहीं, खान साहब को जिसमें कन्फाइन किया गया है, जिसमें वो इनकार्सरेटेड हैं, वो एक छोटा सा सेल है, वो को बहुत बड़ा नहीं छोटा है। उनके लिए तो सारे सेल खत्म करके उन्हें एक हिस्सा बनाकर दिया गया पूरा। सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर जेल सुपरिटेंडेंट ने पेश की थी, वो आपने देख लिया, उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो कितना छोटा सेल था। और वहीं पे ओपन वाशरूम है,
आन साहब का। तो रहने तो कल्ले ही ने ना, देखिए कल्ले रहने का, वो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी जो चीजें वो भूल गए कि आप मरियम बीबी ने अपने कपड़े किस तरह इस्त्री किए थे। मरियम कारीगर हतून है, वो तो फ्राई पैन से कर सकती हैं। अब जिस तरह उन्होंने कह दिया कि मेरे वालिद साहब ने अब वो F-17 थंडर तैयारा भी तैयार कर लिया है, वो उनकी तो हकीकत से ताल्लुक नहीं ना होता उनकी बातों का। अब वो लोहे का काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो F-17 थंडर तैयारा ये लोहे से बनता है। वो बेसिकली उसमें तो लोहा उस तरह इस्तेमाल नहीं होता, वो तो एल्यूमिनियम का होता है, वो तो टाइटेनियम उसमें इस्तेमाल होता है। लोहा सिर्फ वहाँ थोड़ी, लोहा तो गर्दन में भी होता है जिसे सरिया कहते हैं। वो डेफिनेटली उनकी गर्दन में तो काफी देर से है और निकलने वाला है इंशाल्लाह। ये अवाम इस तरह नहीं छोड़ेगी जब तक ये सरिया इनकी गर्दन से नहीं निकलेगा। और आपका जहाँ पे भी इशारा निकलेगा सबकी गर्दन से सरिया। हाँ, तो अब जो वापस आ जाए सेल की तरफ, सेल वाली बात पे। और सेल वाली बात सिर्फ ये बात कहूँगा कि बीबी बुशरा को तोड़ने की खातिर उनके साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। जिस तरह के उनके ऊपर घटिया केसेस बनाए गए, इद्दत केस देख लें, अब अल कादर केस में उनको बंद किया गया है। आप अपने ऊपर जब बात आती है, मरियम के ऊपर कोई तनकीद करता है तो वो कहते हैं कि एक खतून के ऊपर तनकीद की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो खवातीन है जो पॉलिटिकल भी नहीं है और उनके ऊपर जो फसायत की जा रही है, बीबी बुशरा तो पॉलिटिकल नहीं है, वो तो घरेलू खतून है, वो कभी भी उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। मुबश्शिर मुझे याद पड़ता है उनके साथ जो ज्यादती की जा रही है डॉक्टर यास्मीन के साथ, सनम जवेद बात करने पे, सनम जवेद ने क्या किया, तो आलिया हमजा के साथ क्या किया जा रहा है, आलिया हमजा को बार बार अरेस्ट किया जा रहा है। और वो आपका एक राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें या फिर आप आइन से उसे जिस तरह 26 अमेंडमेंट की है उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, आपको वो वक्त याद है जब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मरियम नवाज साहिबा को बाहर जाने के लिए अप्रूवल दिया था कि ठीक है वो जा सकते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत भी ख़राब थी और उनके वालिद के प्लेटलेट्स भी डाउन थे। तो वो भी एक हमारे पास मिसाल है डॉक्टर यास्मीन की कि उन्होंने नरम दिली का मुजाहरा किया वो था। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डॉक्टर साहब के साथ ताल्लुक़ है और दूसरे नंबर पे वो डॉक्टर हैं और उनके अंदर एक जो दिल है ना वो नरम दिल है और वो दूसरे लोगों के लिए हमेशा नरम गोशा रखती हैं। अब मरियम की बात तो मैं मरियम का मिसाल हिंदा की दूंगा। मरियम के सीने में एक आम खतून का दिल नहीं है, वो कभी भी ये बन के नहीं सोचती कि मैं किस तरह का जुल्म जिसने अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। बिल्कुल वो बड़ी सख्त मिसाल दिया बिल्कुल वो साथी तो कर रही हैं। कौन लोग हैं जो इस वक्त मरियम के खिलाफ बात कर सकते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है उसकी पॉलिसी पे। अब ये जो सामने हरा रंग देख के याद आ गया आपको कि सड़कों पे हरा रंग किया जा रहा था, वो किधर गया? कभी नजर आया आपको? वो जो 18-20 करोड़ का वो किधर गया? वो चूना लगा दिया आवाम को, हरा चूना लगाया उन्होंने। लेकिन उन्होंने तो आगे उसके टेंडर्स दिए थे ना, उन्होंने ज़ाती जेब में तो नहीं किया। ठीक है, एक आइडिया अच्छा था, एक प्रोजेक्ट अच्छा था, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ आया, लेकिन उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो किसने दोबारा उसको करवाना था? वो कौम का पैसा ज़ाया किया गया, वो उनकी जेब से तो नहीं गया, वो कौम की मलकियत थी, वो पैसा क्यों ज़ाया करवाया गया? और यही बात है ना, खान साहब बार बार इन्हीं लोगों के लिए कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये समझने की कोशिश नहीं करते। अगर इनको अकल हो, इनको समझ बूझ हो, इनकी सोच ऐसी हो कि वो इम्प्लीमेंट करवा सके, जब खुद ही इनको समझ नहीं है, एक दिन का उन्होंने काम नहीं किया, पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं, पार्टी के सरबराह बने हुए हैं और CM बन गए हैं, कोई मेहनत नहीं है, कोई उनकी तगोदो नहीं है, क्या उन्होंने मुल्क के लिए किया है? और इतने बड़े सूबे की सरबराही उनको दे दी गई है, हैरत है कि अगर आप और अपनी सीट वो नहीं जीती हुई। आप इस चीज़ पे बिलीव करें, अपनी सीट एक शख्सियत जो नहीं जीती वो सूबे की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सरबराह बन गई हैं। तो ये इनकॉम्पिटेंसी है, ज़्यादती है, जुल्म है, जबर है, अनारकी है, इससे बढ़ के और मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, आपकी ये राय हो सकती है, बट मैं बार-बार मुझे कहते मेरी राय नहीं है, ये मैं कौम की राय। वोट मैंने तो जाती नहीं दिया ना, ये कौम ने वोट दिया है, कौम अवाम ने वोट दिया है। कहने वाले तो ये भी कहते और ये हैं कि मैं समझता हूँ ये कौम और अवाम के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारने के मुतरादिफ है कि जिनको उन्होंने वोट दिया और उसके बाद रिजल्ट ऐसे शख्स को दे दिया जिसको वो नापसंद करते हैं। देखें, हारने वाली जमात यही कहती है, लेकिन अगर काम किया जाए ना मुबश्शिर, देखें हमें आफ्टर ऑल पाकिस्तान का सोचना है ना, तो पाकिस्तान के लिए हमें समझौता करना होगा, दोनों तरफ से नरमी दिखानी होगी ताकि मिलकर बैठकर पाकिस्तान की बात करें। और अभी इम्कान इसी का जाहिर किया जा रहा है कि होने ये जा रहा है।
لیکن کمنگ بیک ٹو آور کویسچن، کیونکہ ہم جیل کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے ایک افواہ اڑی تھی کہ بشرا بی بی کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ان کے ٹیسٹ بھی کروائے گئے تھے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی شخص کو اس کے ذاتی معالج سے بھی ملنے نہیں دیں گے، ان کے گھر والوں سے نہیں ملنے دیں گے، ان کے وکلا سے ان کو نہیں ملنے دیں گے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، پھر اینڈوسکوپی کروانی پڑتی ہے اور معدے میں سوزش ظاہر ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو ایک زہریلا کھانا دیا جا رہا تھا، باسی کھانا دیا جا رہا تھا، جس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. اور اسی طرح جب خان صاحب کو 4 اکتوبر کے بعد بالکل ایک ڈیتھ سیل میں قید کر دیا گیا، 21 دن کی پابندی لگا دی گئی، ان کو 10 دن تو لائٹ سے محروم رکھا گیا، باہر نہیں آنے دیا گیا، تو پھر خان صاحب کی طبیعت بھی خراب ہوئی. تو پھر قوم کو تشویش ہوتی ہے، قوم پریشان ہوتی ہے، قوم ایک شخص سے محبت کرتی ہے، وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کی وجہ سے بی بی بشرا کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردی ہوتی ہے، جس طرح ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ بی بی بشرا بالکل پولیٹیکل خاتون نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک ایسے جھوٹے مقدمے میں ڈال دیا گیا کہ القادر ٹرسٹ کیس، جس کے پیسے بھی واپس آ گئے، وہ ٹریٹی سائن تو تھی اس کے نواز شریف اور ملک ریاض کے درمیان، نواز شریف کے بیٹے کے درمیان اور ملک ریاض کے، اور وہ پیسے بھی جب واپس آئے آپ کی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اس کے بعد اب انہوں نے ڈیوائیڈ بھی کر لیے، آپس میں ڈیوائیڈ کیے، اور اس میں اب یہ بنائیں گے اس سے دانش اسکول. اچھا، یہ کسی نے آپس میں ڈیوائیڈ نہیں کیے ہیں، ہاں اسے کسی پروجیکٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ طے کس نے کیا ہے؟ یہ جو پروجیکٹ طے کیا گیا ہے، یہ انہوں نے اپنے آپ سے کیا ہے. اب شہباز شریف صاحب جو وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دانش اسکول بنانا چاہ رہے ہیں ان پیسوں سے. سوال یہ کہ اس پر مشاورت تو پھر تمام صوبوں سے ہونی چاہیے نا، کہ یہ بجٹ کہاں پر انویسٹ کیا جانا چاہیے. حالانکہ اس کی مشاورت کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن، دیکھیں کہ سندھ میں سڑکیں بنا دی جائیں، ہم سے گورنمنٹ چھین لی گئی، اور پھر بھی ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ کے، ہم سب سے بڑی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کنسنسس بننا چاہیے تھا کہ اس پیسے کو کہاں پہ لگایا جائے. نہیں کیا گیا. کے پی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا. آپس میں مل بیٹھ کے پیسے بانٹ دیے، کوئی سڑک بنائے گا اس سے پیسہ کھائے گا، کوئی دانش اسکول بنائے گا اس سے پیسہ کھائے گا. اب دانش اسکول بنانے والوں سے میں کہتا ہوں، دانش مندی تو ان کے پاس سے چھو کے نہیں گزری، اور دانش اسکول کے کیسے بنائیں گے؟ خود ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں کہ دانش اسکول بنانے چلے ہیں؟ پہلے جو بنائے تھے ان کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ تو بار بار قوم کو بے وقوف بنانا بند کریں، ظلم و ستم کرنا بند کریں. کیا کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا واریئرز؟ سوشل میڈیا واریئرز تو اپنے ملک کی بقا چاہتے ہیں، اور وہ بقا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ منسوب ہے جو حقیقی معنوں میں اس ملک قوم کا لیڈر ہے، جس کا نام عمران خان ہے، اور جن کو پہلے ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا یہ محب وطن لوگ ہیں. آپ ٹائم سے پہلے کسی پہ بلیم نہیں لگا سکتے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہے کہ جب تک آپ کسی کو دیکھ نہیں لیتے، پرکھ نہیں لیتے، آپ کسی پہ الزام تراشی نہیں کر سکتے، بہتان نہیں لگا سکتے. اور واضح ہوا کہ محب وطن لوگ ہیں، ہمارے لوگ تھے جنہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے بیانیے کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عالمی سطح پہ انہوں نے پاکستان کا مدعا جو اٹھایا، اور اس میں اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح بھی ہوئی. ٹھیک ہے مبشر صاحب، آپ تو بات کر رہے تھے کہ اسکول بنا رہے ہیں تو کس سے پوچھ کر بنا رہے ہیں، کچھ اور بھی بن سکتا تھا، سڑکیں بھی بن سکتی تھیں. تو میں نے آپ سے وہ بات کی کہ کوٹا سسٹم کو ہم نہیں بھول سکتے. کئی بچے اسپورٹس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، کچھ میرٹ بیس پر آ جاتے ہیں، کچھ ایتھلیٹک بیس پر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ سسٹم بھی تو موجود ہے نا. میری ریزرویشن یہ نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں. ابھی فی الوقت تو کوٹا سسٹم کی بات چھوڑیں، ابھی تو ڈنڈا سسٹم چل رہا ہے. اور میرا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کس سے پوچھ کے بنایا؟ اسکول بناتے، کالج بناتے، کچھ بھی بناتے، بنائیں، بسم اللہ، بنانا چاہیے. ایجوکیشن بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیں وہ جس کیس میں آپ نے بشرا بی بی عمران خان صاحب کو قید کیا ہے، وہ پیسے تو آپ آپس میں بانٹ رہے ہیں، آپ نے کرپشن کرنی ہے. اور وہ پیسہ جب واپس آ گیا تو خان صاحب کیوں اندر ہے؟ خان صاحب کی جگہ پہ، بشرا بی بی کی جگہ پہ نواز شریف کو اندر جانا چاہیے تھا، اس کے بیٹے کو اندر جانا چاہیے تھا، جس نے اپنی ایک پراپرٹی ڈبل قیمت میں بیچی، اور ان کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پیمنٹ کو ہولڈ کر لیا. تو اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کیا رول ہے؟ آپ نے یہ خبر دیکھی ہے کہ ان کو بھی ریلیف مل گیا، نواز شریف کے بیٹے کو بھی؟ ان کو تو ہمیشہ ریلیف ملتا ہے. ریلیف تو ملنے کے لیے آپ کی ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک سسٹم چلا جاتا ہے. ریلیف بنا ہی ان کے لیے ہے، ریلیف عام شہری کے لیے نہیں ہے، ریلیف اس کے لیے نہیں ہے جو عوام کے لیے، قوم کے لیے بات کرتا ہے. اب آ کر ریلیف ملا ہے.
اب آپ کے کہنے سے اور عوام کے سمجھنے سے فرق پڑتا ہے. اور اگر آپ یہ صرف بات محض گفتگو کی حد تک کہیں کہ ان کو ریلیف ملا ہے تو یہ تو اس کی مثال آپ کو میں نے واضح کہہ دی کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, لندن بیٹھ کے وہ سینیٹر بن جاتے ہیں, لندن بیٹھ کے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. نواز شریف واپس آتے ہیں, ان کو جیل میں جانا چاہیے تھا. چارٹر طیارے پہ بھی آتے ہیں, چارٹر پہ آتے ہیں, ہم نے دیکھا تھا وہ دیکھیں سائیکل سے چارٹر طیارے کا سفر طے کیا, پھر چارٹر میں لاتے ہیں. سائیکل سٹور سے چارٹر طیارے کا سفر بڑا شاندار رہا ان کا, اور ان کے بچوں کی جو وہاں پہ سپورٹس کاریں ہیں دبئی میں, اتنے بڑے محلات ہیں اور بڑا کچھ ہے. یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, پتہ نہیں. لیکن یہ فارمولا قوم کو بھی بتائیں کہ کیسے امیر ہوا جاتا ہے. قوم تو غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے. ان دو خاندانوں کے زرداریوں اور شریفوں کے بینک بیلنس بھی بڑھتے جا رہے ہیں, کاروبار بھی اونچے اڑتے جا رہے ہیں, بچے بھی پھلتے پھولتے جا رہے ہیں, اور عقل سے بس آ رہی ہیں, اس سے وہ نہیں بڑھ رہی. اچھا, ابھی ایک اور کنفیوژن کی اسٹیٹ پیدا ہوئی ہوئی ہے جس میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہیں علی امین گنڈا پور, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پوری پارٹی کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے, کہیں بیرسٹر گوہر پر لگتا ہے, کبھی لگتا ہے علیمہ خانم نے بھی سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے, کہیں لگتا ہے کہ آفٹر عمران خان بشرا بی بی ول بی ٹیکنگ دا لیڈ. تو ایکچوئل میں کیا ہے؟ دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ پہلے میں علیمہ باجی کی بات کروں گا. علیمہ باجی کے دل میں جو درد ہے وہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے لیے ہے, اور وہ ہونا چاہیے. جب ان کو آپ اپنے بھائی سے نہیں ملنے دیں گے تو ان کے جذبات ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, اور پھر جو ان کا باڈی لینگویج ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ریئیکٹ کریں گے. ان کو دور روک لیا جاتا ہے, پولیس بلا لی جاتی ہے, جیسے وہ کوئی وہ دہشت گرد کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں. کتنے ظلم کی بات ہے. اور ان کو بار بار پکڑ کے قیدی وین میں ڈال کے دور موٹر وے پہ چھوڑ آتے ہیں. کتنے ظلم کی بات ہے. تو ان کی جو بات ہے وہ بالکل جائز ہے. دوسری بات آپ گنڈا پور صاحب کی کریں, وہ ایک صوبے کے ہمارے الیکٹڈ سی ایم ہیں, اور وہ خان صاحب کی وجہ سے ووٹ پڑا. تیسرا بیرسٹر گور صاحب ہیں, یا پھر ہماری جو سی سی ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے. تو ہماری یہ پولیٹیکل جماعت ہے, اس میں آپ کا نقطہ نظر تھوڑا الگ ہو سکتا ہے, لیکن سینٹر آف ایکسل جو ہے وہ ایک ہی ہے. مرکز عمران خان ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان صاحب کو جھوٹے کیسوں سے باہر لانے کے لیے وہی تگود ہوتی ہے, اسی پہ بات ہوتی ہے, اسی پہ ہی ہمارا ایک دوسرے سے کلیش بنتا ہے. ادروائز ذاتی کلیش تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. صحیح. اچھا, یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے اپنے ذاتی ایجنڈاز کو پس پش ڈال کر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرے گی؟ دیکھیں, ہم نے اب تمام تر چیزیں, جیسے کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارا انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا, جو حقیقت ہے, جو بالکل حقیقت ہے, چوری کیا, لیکن پھر بھی اس پہ ہم نے کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی. پہلے میں نے بتایا 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا اسلام آباد ٹی چوک میں, 69 لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں. ہم اس پہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب اس سے آگے جو بات ہے, جو ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے, تو اس پہ ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی بلائیں. خان صاحب کی مشاورت بہت زیادہ ضروری ہے, ان کی مشاورت لیں, ان کو دیکھیں. جب خان صاحب, یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ریٹیلیٹ کرنے کا سوچوں گا نہیں, میں ریٹیلیٹ کروں گا. پھر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, اور تب تو ہمارے بالا کوٹ میں کوئی چند درختوں پہ وہ ہوا تھا. تو پھر خان صاحب نے کیسا بدلہ لیا, 2 جہاز ان کے مار گرائے, اور پھر ابھی نندر پائلٹ کو پکڑا. پھر ان کو شرم دلانے کے لیے اس کو ہم نے عزت سے واپس بھیج دیا چائے پلانے کے بعد. ٹیک اپ بہت شاندار طریقے سے کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آپ پہ دوبارہ وہ آئیں گے, آپ پہ دوبارہ وہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے تو چیف آف آرمی اسٹاف نے واضح بات کر دی ہے نا کہ آپ یہ سوچیں گے تو ہم آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے. دیکھیں, میں آگے یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, کہہ چکا ہوں, آپ اس بات کو خود بھی سمجھ رہی ہوں گی کہ قوم کا پیچھے کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اور قوم کھڑی ہے ایک لیڈر کے ساتھ. لیڈر کا پیغام تھا, پھر قوم نے واضح کیا, قوم نے اپنی فوج کے ساتھ سینہ لگا کر زور لگایا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی محاذ پر جا کے اپنی سینوں پہ گولیاں کھانی پڑی. تو پیچھے نہیں کھڑی, بالکل کھڑی ہے. لیکن آپ عمران خان صاحب جو اس ملک و قوم کے لیڈر ہیں, ان کو کیسے اس سے آؤٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ قوم ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی. اقتدار میں تو بیسیکلی وہی ہیں,
پھر اقتدار میں میں پہلے کہہ رہا ہوں دلوں کا اقتدار ہو سکتا ہے, دلوں کا اقتدار ہو سکتا ہے, آپ کے دل کے شہنشاہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ دلوں کے بھی اقتدار پہ قابض ہیں, اور ویسے بھی وہ ملک کا جو مطلب جو سیٹ ہے وزارت عظمیٰ کی, اس پہ بھی انہی کا ہی حق تھا, وہ براجمان ہوتے, مگر ان کو محروم رکھا گیا. اب میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ ایسے لیڈر کو محروم نہیں کر سکتے, آپ ایسے لیڈر کو آؤٹ نہیں کر سکتے اس سے. کتنی دیر کریں گے جس کا گھر عوام کے دلوں میں ہے, جس کا اب دیکھیں ایک ایسا شخص ہے جس نے جیل سے بیٹھ کے مودی کو للکارا, مگر نواز شریف کے منہ سے مودی کے خلاف زبان نہیں ہلی, شہباز شریف نے ایک لفظ نہیں بولا, مریم نواز نے ایک لفظ نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ ان کی جائیدادیں وہاں پہ ہیں, ان کے کاروبار سانجے ہیں, غمی خوشیوں پہ بلاتے ہیں, شادیوں پہ مودی کو بلاتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مودی کے خلاف یہ جو محاذ ہمارے خلاف کھلا جا رہا ہے, اور ہم بالکل مودی کے خلاف کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے تگڑے طریقے سے للکارا. اس سے بڑھ کے اور کیا للکارتے وہ؟ جس طرح انہوں نے 2019 میں جواب دیا تھا, وہ بھی ابھی بیٹھ کے انہوں نے جیل سے جواب دیا. نواز شریف نے تو جواب نہیں دیا, شہباز شریف نے جواب تو نہیں دیا, مریم نے جواب تو نہیں دیا, ہمارے لوگوں نے جواب دیا نا. صحیح ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ونس اگین آئی وڈ سے دیٹ, کیونکہ جواب جنہوں نے دینا تھا انہوں نے تو بھرپور جواب دیا ہے آپریشن سندور کا, آپریشن بنیانم مرصوص کے ذریعے, اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ تھی. آفٹر آل دس از واٹ وی وانٹ, کہ ہماری جو فورسز ہیں ان کے ساتھ نیشن کا اسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک یہ جو غلط فہمی پائی جاتی تھی نا کہ قوم بدزن ہو گئی ہے, بد دل ہو گئی ہے, مگر یہ جو 10 مئی کے بعد سے ایک سیلیبریشن کی کیفیت ہم پوری قوم میں دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی. دیکھیں میں اس پہ بات کروں گا. خان صاحب نے ہمیشہ ایک بات کی, یہ ملک بھی میرا ہے, یہ لوگ بھی میرے ہیں, یہ فوج بھی میری ہے, تو یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب نہیں ادھر رہنا, اور یہ ریاست ہے, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اور پاکستان کے لیے ہمیں تمام اداروں کو مضبوط کرنا لازم و ملزوم ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قوم کی منگوں کے خلاف فیصلے کریں اور پھر ادارے مضبوط ہوں, پھر اسٹیٹ مضبوط ہو. اسٹیٹ اگر ادارے مضبوط نہیں ہیں, آپ کی قوم کی منگوں کی بات نہیں ہو رہی, رول آف لا نہیں ہے, تو پھر زمین کا ٹکڑا ہے نا, پھر تو اس طرح صحرا بھی پڑے ہوئے ہیں, جزیرے بھی پڑے ہوئے ہیں. میری بات سنیں, کوٹ تے میں کالا پایا ہے لیکن کہاں تاڑا چٹا ہے. نہیں دیکھیں بات, میں تو حقیقت پہ مبنی باتیں کر رہا ہوں. آپ نے ٹراؤزر شرٹ بھی تو چٹا پہنا ہوا ہے نا, تو آپ کے کالے کوٹ کے اندر سارا کچھ چٹا ہے. مبشر صاحب, آپ جیسا کہ ایکس ٹکٹ ہولڈر ہیں, آپ نے بھی الیکشن مہم میں حصہ لیا, آپ کی کیا سیکریفائس رہی؟ کیونکہ دیکھا گیا کہ بہت ٹف ٹائم دیا گیا ان کینڈیڈیٹس کو, گھر پہ چھاپے مارے گئے, فیملی کو ڈسٹرب کیا گیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, تو آپ نے کیا چیز فیس کی تھی؟ دیکھیں میری طرح بہت سارے لوگوں نے اس فسطائیت جبر کا سامنا کیا. میں اگر اپنی بات کروں, میری بات ان کے آگے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اگر میں بتاؤں تو میری والدہ کو اریسٹ کیا گیا, میرے والد صاحب کو 12 دن ابڈکٹ کیا گیا, پھر ان کو ایک جھوٹے ڈیٹینشن آرڈر کے تحت 16 دن کے لیے بند کر دیا گیا, میرے بھائیوں کو اریسٹ کیا گیا, میری سسٹر کو اریسٹ کیا گیا. میری سسٹر کی شادی تھی, اس میں کوئی 8-7 تھانوں کی SHOs پولیس آ گئی مجھے اریسٹ کرنے کے لیے, اور میرے اوپر جو مطلب فسطائیت ہے اس کا انشاءاللہ تعالی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ اپنی ذات کی جنگ تھوڑی ہے, اپنی ذات کی بات تھوڑی ہے, یہ تو ملک و قوم کی بقا کی بات ہے. یہ جو آزادی کی تحریک ہے یہ بیسیکلی تو رول آف لا کی ہے نا, اور یہاں پہ مائٹ از رائٹ والا قانون نہیں ہونا چاہیے. ہم جنگل میں تھوڑی رہ رہے ہیں, ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں. یہ وہ ریاست ہے جو اللہ کے نام پہ بنی تھی, لا الہ الا اللہ پہ بنی تھی, اور اس ریاست کا ایک ایجنڈا تھا, ایک مقصد تھا کہ ہم اپنے دلوں کی بات کر سکیں, اپنے امنگوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں, جو جس کا مذہب ہے اس کے مطابق وہ بات کر سکے. آپ کو تو بولنے کی آزادی آپ سے چھین لی گئی ہے, اور جتنی فسائیت سے بھی گزرنا پڑا انشاءاللہ تعالیٰ گزریں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. شکوہ کناں ہیں کینڈیڈیٹس, ہم نے جن سے بھی بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کافی سخت وقت گزارا. کینڈیڈیٹس کو تو چھوڑ دیں, کینڈیڈیٹس ABC چند کینڈیڈیٹ سے, باقی قوم کا کیا قصور ہے؟ عباد فاروق کی مثال بھی ہے. عباد فاروق
اگر وہ الیکشن میں تھا بیچارہ اور اس کو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑا, وہ بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا تھا, وہ اس کی یاد میں اپنی جان گنوا بیٹھا, اور اس ماں کا کیا قصور ہے جس کا بیٹا اسے چلا گیا دور. اور اسی طرح یہ جو لوگ ہمارے نہتے لوگ مارے گئے, ان کو شہید کیا گیا, ان کی ماؤں کا کیا قصور ہے, ان کے گھر والوں کا کیا قصور ہے, ان کا کیا قصور تھا؟ وہ کوئی ایم پی ایم این ایس تو بننے نہیں تھے آئے وہاں پہ, وہ تو ایک پرامن احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے, اور وہ ان کا حق ہے, وہ رائٹ ہے. جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو وہ زیادہ تگڑا ہو کے اٹھتا ہے. تو آپ لیکن اس وقت تو اسٹیٹ آف دا ریٹ چیلنج ہوئی تھی نا. لیکن گولی مارنا, آپ ملیٹنٹس تھوڑی تھے, ہم نے ہتے پرامن لوگ تھے. ہمارے ہاتھ میں کیا تھا؟ کوئی ہمارے ہاتھ میں بندوقیں تھیں, کوئی بام تھے, کیا تھے ہمارے ہاتھ میں؟ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. کسی کے ڈنڈے سوٹے, ڈنڈا سوٹا کا کچھ بھی نہیں تھا. پتھر کی کتنی اپروچ ہوگی, پتھر کیسے دور جا سکتے ہیں؟ ملٹری پینٹس, یونیفارم, اس کی بھی تو تشہیر کی جا رہی تھی. دیکھیے وہ یہ ایک پروپیگنڈے کی میں بات کر سکتا ہوں. نہیں, یہ پروپیگنڈا نہیں تھا, دیکھا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا, میری اتنی نظر سے نہیں گزرا سب. وہ دیکھیں, وہ کہتے ایتھے نہیں جانا, سارے ایتھے ہی جاؤ, وہ والا سین ہو. نہیں دیکھیں, وہ ایک آپ یہ سمجھتے ہیں یا پھر کوئی بھی یہ شخص سمجھتا ہے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی جو ہمارے ساتھ کیا گیا. اور اگر وہ واقعی درست ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیجز منگا لینا. 9 مئی کو یاد نہیں رکھنا چاہتا, لیکن 10 مئی کسی کو بھولے گی نہیں. اسی طرح آپ اس کو منگا لیں جو 26 نومبر کا آپ کا پاکستان کا سیف سٹی ہے کیپٹل. اچھا, میری بات سے اتفاق کرتے ہیں, 9 مئی کو یاد نہیں رکھنا چاہتا اور 10 مئی 2025 کوئی بھولے گا نہیں. بالکل, ہم نے بھرپور جواب دیا. ہمارے جو ایئر فورس ہے اس نے تگڑے طریقے سے ان کی جا کے ایئر بیسز اڑائیں, ان کو گھر میں گھس کے مارا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو تو یاد رہے گا, مودی نہیں بھولے گا, بھارت نہیں بھولے گا اس کو کہ پاکستان نے کیسے گھس کے مارا. اور اسپیشلی میں کہوں گا ان کا بھارت کا جو ایک میڈیا ہے نا جو بالکل یلغار کے موڈ میں ہوتا ہے, وہ نہیں بھولے گا. وہ جو کہتے تھے ہم گھس کے ماریں گے, ہم گھس کے ماریں گے, اور پھر جب گھس کے مار پڑی تو پھر بولتی سب کی بند ہوگی. اب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو نہیں بول رہے وہ. اچھا, اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. اللہ کرے آپ کو موقع ملے, آپ بشرا بی بی سے دوبارہ گفتگو کریں تو ہم آپ سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ تازہ ترین سچویشن کیا چل رہی ہے. ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.